نہیں. اگر حاجی اپنے دل میں محبت سچی پیدا کرے، پیار سچا پیدا کرے، رب سے لگن سچی پیدا کرے، اس کے اندر زمزم پینے کی تڑپ ہو، طواف کعبہ کرنے کی تڑپ ہو، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی تڑپ ہو، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں حاضری دینے کی تڑپ ہو، شیطان کو کنکریاں مارنے کی تڑپ ہو، سر منڈانے کی تڑپ ہو، یہ جو فضائل سنے اس کی تڑپ ہو، آقا کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ سچا ہو، تو اللہ کریم اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا کر اسے بھی حج کی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اس بات کو شکایت سے سمجھیے. حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سال حج کا ارادہ کیا، حج کرتے کر سفر کا ارادہ کیا، سفر کرتے 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 میں جب اپنے علاقے سے بہت دور نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ ہے اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے. توجہ دے سنیے گا. ان میں سے ایک حاجی ایسا تھا کہ جو بقیہ تمام لوگوں سے بالکل الگ لگ رہا تھا. میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے تعجب ہوا. میں نے سوچا یہ بھی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. زمانے کے ولی کامل ہیں اور وہ جس بندے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ عام سے گناہگار مسلمان ہے. فرماتے میں اس کے قریب گیا، اس کے چلنے کا انداز عجیب و غریب لگ رہا تھا. جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے. میں نے بول دیا بڑا آسان لگ گیا، آپ نے سن لیا بڑا آسان ہے، مگر حقیقت میں پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو پتہ چلے کتنا مشکل ہے. ہاتھ دونوں کام نہیں کر رہے، پاؤں دونوں کام نہیں کر رہے، مگر چل رہا ہے کیسے؟ اپنے بدن کو گھسیٹ کر جا رہا ہے. قافلے والوں نے کہا کہ اس طرح اگر تم چلو گے تو ہمارا قافلہ لیٹ ہوگا. کہا آپ چلے جائیں، میں پہنچ جاؤں گا. قافلے والوں نے اسے چھوڑا اور آگے چلے گئے. ان کی سواریاں تھیں، ان کے پاؤں سلامت تھے، ہاتھ سلامت تھے، وہ تیز جا رہے تھے. اب یہ گھسیٹ کر چل رہا ہے، نہ ہاتھ سے چل رہا ہے نہ پاؤں سے چل رہا ہے، اپنے بدن کو گھسیٹ کر جا رہا ہے. شفیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے اس پر بہت تعجب ہوا. میں نے سوچا کیا یہ بھی حج کرے گا؟ یہ سوچ کر میں اس کے قریب گیا. میں نے جا کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سمرقند سے. سمرقند آج کی تاریخ میں اگر آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو یہ مکہ مکرمہ سے 4417 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 4417 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آج. اب 4417 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک. اب یہ سارا سفر وہ پیدل اور وہ بھی اپنے بدن کو گھسیٹ کر رہا ہے. اب آپ بتائیں اس حاجی کو آپ سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کتنا فرق ہے. ہمارے ہاتھ سلامت، ہمارے پاؤں سلامت، عقل سلامت، دیکھنے کی قوت سلامت، سننے کی قوت سلامت، بولنے کی قوت سلامت، اور ہم یہاں بیٹھے تو 2 گھنٹے میں ہم مکے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں کلومیٹر، 4417 کلومیٹر. اور ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں، وہ پیدل جا رہا ہے، وہ بھی بدن کو گھسیٹ کر. پھر سنیے شفیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی. ایسا لگتا تھا جیسے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو. جب میں نے اگلا سوال پوچھا میں نے کہا اچھا یہ تو بتا گھر سے چلا یہاں تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 10 سال. ہم پہنچے 2 گھنٹے میں اور یہ کہہ رہا ہے 10 سال پہلے اپنے گھر سے چلا، ابھی تک مکے نہیں پہنچا. اب آپ سوچیں یہ تمنا کیا چیز تھی جو اس کو لے کے جا رہی تھی؟ ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، 10 سال سے بندہ سفر کر رہا ہے. اور سفر بھی کیسے کر رہا ہے؟ زمین کے جس حصے پر بدن کو گھسیٹتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس حالت میں بھی مجھے حج کی سعادت دی. 10 سال پہلے ارادہ کیا، ابھی تک ارادہ چل رہا ہے. ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا ہے، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 10 سال سے چل رہا. اب سوچے کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، کیسے پاک رہتا ہوگا. اکیلا کوئی تھا ہی نہیں ساتھ اس کے، مگر کہہ رہا ہے کہ میں حج کر کے رہوں گا. یا موت آئے گی تو آ سکتی ہے،
اگر زندہ رہا تو حج کیے بغیر واپس نہیں پلٹوں گا۔ شفیق بلخی علیہ رحمہ کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں کافی دیر ایک سکتے میں آ گیا، میں سوچتا رہا یا اللہ میں تو سوچ رہا تھا یہ کیسے حج کرے گا، اس کا ارادہ، اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس کا اللہ پہ بھروسہ ایسا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی اس جیسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے پھر جب میں نے اپنے آپ کو کچھ سنبھالا تو میں نے اس کو سر سے پاؤں تک پھر غور سے دیکھا، پھر مجھے وہی معذور، حقیقت میں معذور، ہاتھ بھی سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور، میں اس کے بدن کو پھر غور سے دیکھ کر پھر حیرت میں ڈوبا، یہ کیسے حج کرے گا، 10 سال ہو گئے چل رہا ہے، ابھی تو اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ آپ فرماتے جب میں اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگا تو اس نے 2 جملے کہے، کہا شفیق بلخی آپ مجھے اتنے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا بندے خدا دل کی بات زبان پہ لے آتا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تیرا حج کرنا ناممکن ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو کیسے جائے گا؟ اور جب یہ سنا کہ تو 10 سال سے سفر میں ہے اور بدن کو گھسیٹ کر جا رہا ہے اور گھسیٹ کر زمین کے ہر ٹکڑے پر سجدہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو تیرا ارادہ، تیری عقیدت، تیری محبت دیکھ کر اب بھی گمان کر رہا ہوں کہ پھر تو آگے کیسے جائے گا؟ تو اب اس نے جو ایمان افروز 2 جملے بیان کیے وہ سنیے۔ اس نے کہا شفیق بلخی سفر لمبا ہے مگر رب کی محبت کامل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 10 سال کا سفر میں نے ایسے کیا؟ رب کی محبت نے مجھے یہ سفر کروایا ہے، کعبے کی محبت نے مجھے یہ سفر کروایا ہے۔ میں صرف یہ تمنا لے کر جا رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا تو موت آئے گی راستے میں یا زندگی میں ایک بار اپنے رب کا پیارا گھر کعبۃ اللہ کا دیدار ضرور کروں گا۔ میں یہ تمنا لے کر گھر سے چلا ہوں کہ یا تو سفر میں موت آئی تو پڑا رہوں گا یا پھر زندگی میں ایک بار اپنے آقا کا امتی ہوں، امتی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش ضرور کروں گا۔ میرا کام ہے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور قرآن کا وعدہ، قرآن کہتا ہے میرے بندو تمہارا کام حضور کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اور تمہاری بخشش کرنا یہ رب کا کام ہے، رب کی ذمہ داری ہے۔ تم اپنے آپ کو حضور کے در پہ ڈال دو، آقا تمہاری سفارش کریں گے، اور جب حضور نے تمہاری سفارش کر دی تو سمجھ لو اللہ کو بھی تم نے راضی کر لیا، آقا کو بھی راضی کر لیا ہے۔ کہا جب نیتیں اچھی ہوں، ارادے اچھے ہوں، آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں طواف بھی کروں گا، مینا مزدلفہ عرفات میں بھی جاؤں گا، زمزم پیوں گا، حرم میں اللہ کی عبادت بھی کروں گا، شیطان کو کنکریاں ماروں گا، ہلاک کرواؤں گا، قربانی کروں گا، اتنی ساری عبادتیں رب کی محبت میں کر رہا ہوں۔ تو جس رب کی محبت میں جا رہا ہوں اگرچہ سفر بہت لمبا ہے مگر اللہ میرے اس سفر کو آسان فرما دیتا ہے، طاقت اللہ ہی دے رہا ہے، ورنہ عقل کہتی ہے ناممکن ہے، اتنا لمبا سفر وہ بھی بدن گھسیٹ کر طے کرنا ناممکن ہے، مگر جس رب کی محبت میں جا رہا ہوں طاقت بھی تو وہی عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسرا جملہ اس نے کہا شفیق بلخی پریشان وہ ہو، سوچے وہ، غم زدہ وہ ہو جس کا کوئی مشکل کشا نہ ہو، جس کا کوئی حاجت روا نہ ہو۔ میرا مشکل کشا میرا اللہ ہے، میرا حاجت روا میرا رب ہے، میرا مددگار بھی میرا رب ہے، اور جس کا رب مددگار بن جائے، جس کا مشکل کشا حاجت روا اللہ کی ذات بن جائے، پھر اسے دنیا کی حاجتوں کی فکر نہیں رہتی، اسے دنیا کے غم مصیبتوں کی فکر نہیں رہتی۔ میں اپنے رب پر کامل توکل کر کے اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، مشکل کشا رب کو مانتا ہوں، سفر میں مشکل آتی ہے تو اللہ میری مشکل کشائی بھی فرما دیتا ہے۔ شفیق بلخی علیہ رحمہ کہتے ہیں اس کی باتیں سن کر میں کافی دیر زار و قطع روتا رہا۔ فرمایا پھر میں نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا، اور یوں سفر کرتے کرتے کئی سال کے بعد
ہم نے مکہ مکرمہ آ کر اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ گھر کا طواف کیا، اس حج کا فریضہ ادا کیا، اور آپ فرماتے لوگوں اگر سچی محبت ہو، رب کی محبت کامل ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، اللہ پر بھروسہ کامل ہو، کعبۃ اللہ کی محبت، مینا مزدلفہ عرفات کی محبت، صفا مروہ پہ دوڑنے کی محبت، وہاں انبیاء اولیاء نے جو عبادتیں کی، اگر اس کی محبت سچی ہو تو اللہ کریم ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ انسان کے سامنے چاہے کتنی مشکلات ہوں، اللہ سچی محبت اور لگن کی وجہ سے، سچی طلب کی وجہ سے ان کی مشکلات کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ان مشکلات کے باوجود بھی حج کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے